عظیم مومنین، یہ سورہ انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے 29ویں آیت ہے، اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک میں بھی اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یہ اللہ کس کے لیے بات کر رہا ہے؟ میزان کے حساب سے بات اللہ کے مقرب فرشتوں کے بارے میں ہو رہی ہے. کبھی ایسا کہیں گے نہیں وہ، لیکن اللہ کہہ رہا اگر ایسا کہہ دیتے مقرب فرشتے کہ ہم بھی اللہ کے سوا معبود ہیں تو اللہ ان کو جہنم کی سزا دے گا. یہ توحید ہے، تاکہ ہم کو توحید سمجھ میں آئے. جو اگلی آیت ہے وہ بہت ہی مشہور آیت ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو حیات بخشی، پھر بھی یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے. یہ جو آج کل کی بگ بینگ تھیوری بھی اسی طرف جا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان زمین دونوں بند ہے، یہ کافر کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم کو کھولا ہے، پھر بھی اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اور ہم نے تمام چیزیں پانی سے پیدا کری ہیں. دو چیز اللہ نے کہا ہے، تو کیسے بند تھے؟ تو یہ بگ بینگ تھیوری میں بھی کہ پہلے ایک صرف گیسیس بال تھا، یہ پورا یونیورس ایک گیسیس بال تھا، پھر اس کو اللہ نے سیپریٹ کر کے اس کو ڈیولپ کرا ہے. تو کوئی الگ الگ سیپریٹ نہیں تھے، ایک ان کو الگ سیپریٹ کرا اللہ نے. تو یہ اچھا، یہ بھی دوسری تھیوری تھی. کفار کہتے تھے کہ کائنات کو اللہ نے پیدا تو کرا، لیکن اس کو جو بعد میں جو ڈائریکشن دیا ہے نا وہ دوسرے خداؤں نے دیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ پیدا بھی میں نے کرا ہے اور ڈائریکشن ہی میں نے دیا ہے. دونوں کو آسمان زمین جو ایک تھے تو میں نے ہی ان کو خلق کیا تھا جب ایک تھے. جب ان کو جدا جدا کرا اور ان کو ڈیولپ کرا تو میں نے ہی کرا ہے، کوئی دوسرا مدد کرنے نہیں آیا تھا میری، ہے نا. تو اس کے اندر کیا ہے کہ سلولی ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، مطلب ایک دم سے تو نہیں بنا. اچھا، اس میں یہ بھی پتہ ہے کہ ائمہ تاریخ کہ اس سے مراد یہ کہ آسمان پہلے بند تھا مطلب بارش نہیں ہوتی تھی، زمین پہلے بند تھی مطلب اس میں کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا. ہر چیز سلولی ڈیولپ ہوئی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو سلولی ڈیولپ کرا ہے. اور تمام چیزیں پانی سے پیدا کری. اگر ہر چیز آپ دیکھیں تو اٹ ہیز میکسیمم واٹر. یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی سائنس سے کہ بھائی کہاں دکھتا ہے پانی، انسان میں کہاں پانی اتنا دکھتا ہے، گوشت ہی گوشت دکھتا ہے. اب سائنس بتاتی ہے، یا آپ دیکھ لیں درخت دیکھ لیں، ہر ایک پانی پانی ہے. یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب زیادہ باور کرتے ہیں چونکہ اب سائنس نے اس بات کو کھول کے بیان کرا ہے. اچھا، یہ بھی ہے کہ جو پہلی جو حیات بنی ہے سائنس کہتی ہے وہ سمندر کی گہرائی میں بنی ہے. پہلے جو لائف آئی تھی پلانٹ پہ وہ سمندر کی گہرائی سے آئی تھی، پانی سے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ وہ انہیں لے کر جھک نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھی تاکہ وہ لوگ راہ یافتہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ بنائے اور اس میں کھلی راستے بنائے تاکہ لوگ رستہ پائیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پہاڑ جو ہوتے ہیں یہ کرسٹ کو سنبھال کے رکھتے ہیں. اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو کرسٹ جو زمین کی جو کرسٹ ہے نا وہ اس پہ ہمیشہ ارتھ کوئک آتے رہتے. کیوں آتے؟ کیونکہ زمین کے اندر تو ہیں گیس، ہارڈ گیسز، اور جو ہارڈ گیس جب پریشر مارتی ہے کرسٹ کو تو کرسٹ ہلتا ہے، اسی لیے تو ارتھ کوئک آتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنائے میخیں تاکہ وہ کرسٹ کو سنبھال کے رکھے تاکہ ارتھ کوئک نہیں آئے. اور کیا کہا پھر اس میں رستے بنائے. اگر اللہ چاہتا تھا پورے ماؤنٹین کو لائن سے کھڑا کر دیتا تو لوگ باغ یہاں سے وہاں سفر نہیں کر پاتے، لیکن بیچ میں ویلیز بنائی اللہ نے تاکہ آپ، ورنہ تو لوگ کیسے سیپریٹ ہو جاتے ملک. بھائی پہاڑ آ گئے بس اب کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کرا. اللہ نے حکمت رکھی، رستے ہی بنایا اس میں اور وہ کرسٹ کو سنبھال کے بھی رکھا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں پر صرف جہاں پہاڑی پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے 24 گھنٹے ہریکین آتے رہتے ہیں، پہاڑی ہریکین کو روکتا ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ جتنے بھی سورسز آف ریورس ہیں ساری پہاڑ سے آتی ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ جتنے پریشیس سٹونز ہیں یہ سارے منرلس پہاڑوں میں سے نکلتے ہیں. تو اللہ کی ساری حکمتیں ہیں جو ہم کو سوچنا چاہیے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُعْرِضُونَ. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا جبکہ وہ اس کی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں.
اللہ نے کیا کرا, آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. یہ جو گیسز جو ہے نا اتنی ٹف گیسز ہیں کہ میٹیورس کو آنے نہیں دیتی ہیں. میٹیورس کی بارش 24 گھنٹے پڑتی ہے, روک کے رکھتا ہے یہ جو کورنگ ہے. دوسرا کیا ہے کہ جتنی ڈینجرس ریز آتی ہیں سن سے اس کو سب کو روک کے رکھتا ہے. اب جیسے اوزون لیئر ہے, اب اوزون لیئر میں اللہ نے بنائی ہے تاکہ زمین گرم نہ ہو جائے. تو یہ سب چیزیں اللہ نے محفوظ بنائی تھا. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہم نے بنایا نا سارا, یہ سب کام ہم نے کرا ہے نا, پھر بھی کہتا ہے تم پھر بھی ہماری نشانیوں سے روگردانی کرتے ہو. آسمان کو محفوظ چھت اب سمجھ میں آتا ہے نا, جو گیسیس بیلٹ جو بنا ہے پہلے کا سمجھ میں آتا تھا. یہ ساری آیتیں اب زیادہ سمجھ میں آ رہی ہیں. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے, پھر بھی تم کفر کر رہے ہو, پھر بھی ہمارے نشانی سے منہ موڑ رہے ہیں. اب زیادہ عذاب ان کو پڑے گا کہ ہمیں پڑے گا؟ اللہ نے 14 سال پہلے سے زیادہ عذاب آج ہے, کیونکہ آج تو نشانیاں اور واضح ہو چکی ہیں, پہلے تو نہیں تھی واضح, اور ایمان بھی ہمارا زیادہ ہونا چاہیے. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون, وہی تو جس نے رات اور دن اور سورج چاند کو پیدا کیا, یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ اللہ نے زمین اور آسمان اور چاند اور سورج کو خلق کیا ہے, اور یہ سب کے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. اب ان کے بھی کیا دائرے ہیں بھائی؟ چاند کا دائرہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے. سورج کا دائرہ کیا ہے؟ سورج کا دائرہ ہے کہ وہ اپنے ایکسس پہ گھومتا ہے, وہ سولر میں بھی سرکٹ کرتا ہے, اس کا دائرہ. دن اور رات کا دائرہ کیا ہے؟ اگر آپ دن اور رات کا دائرہ آپ کو جب سمجھ میں آئے گا کہ اگر آپ ارتھ کو دیکھیں گے تو رات بھی گھومتی رہتی ہے آس پاس اور دن بھی گھومتا ہے. اگر آپ دور سے اسپیس سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہاں پر تو چمکتا گھوم رہا ہے چو طرف, اور یہاں ایک رات گھوم رہی ہے, یہ بھی تو دائرے میں گھوم رہے ہیں. سمجھ میں جب آتا ہے جب آپ اسپیس سے دیکھیں اس آیت کو. سب کا دائرے ہیں اپنے. وما جعلنا بشر من قبلک خلد افئن مت فہم خالدون, اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی تھی, اگر آپ انتقال فرما جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کیا کفار تمنا کیا کرتے تھے کہ سرکار کی وفات ہو جائے اور ہماری چھٹی ہو جائے, یہ ان کا ہمیشہ تمنا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے جواب دیا, کہا کہ ہم نے کسی بھی بشر کو ہمیشہ کی حیات نہیں دیتی. تو اگر تم مر گئے, اگر رسول تم مر گئے تو کیا یہ ہمیشہ جئیں گے کیا؟ یہ مطلب کہنے کا یہ کہ سب کی محدود زندگی ہے اور سب کی آزمائش ہے. ہم سب یہاں آئے ہیں, ہمارے لیے جزا اور سزا یہاں سے ملے گی, اور ہم کو خیر اور شر میں آزمایا جائے گا. سب کو خیر اور شر میں آزمایا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کیوں خوش ہو رہا ہے تمہارا مرنے پہ, یہ بھی تو مرنے والے ہیں, یہ کہاں جانے والے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کل نفس ذائقۃ الموت نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون, اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں, اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کا آنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میزان کہتا ہے اس آیت سے مراد خصوصاً انسانوں کی موت سے ہے, کہ ہم جو مرتے ہیں اور ہم کو موت کا مزہ چکھنا ہے, وہ انسانوں کے لیے آیا ہے, کیونکہ یہ انسانوں کے لیے بات کی جا رہی ہے. اس میں جنات کی موت کا ذکر نہیں ہے اس وقت, کیونکہ بات انسانوں سے ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے, اور اس چھوٹی سی حیات زندگانی میں اللہ ہم کو آزمائے گا, خیر سے بھی اور شر سے بھی. خیر کیا ہے؟ مال ملے گا, آرام ملے گا, علم ملے گا. شر کیا ہے؟ پاورٹی آ گئی, بیماری آ گئی, غریبی آ گئی, شر ہے. مولا متقیان ایک بار بیمار پڑے تھے تو ان کے بھائی لوگ دیکھنے آئے تھے, کہا کہ مولا آپ جس سے بیمار پڑ گئے, تو مولا نے کہا میرا شر ہے, یہ آیت پڑھ دی تھی. سب کو ملے گا شر, ایسا تھوڑی کوئی بچ جائے گا. کیسا تو ابراہیم کے لیے کہا نا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے ٹھیک کرتا ہے. شر سب کو ملے گا, کہنے کا ایسا نہیں کہ شر نہیں ملے گا, ہر ایک کو ملتا ہے شر بھائی. یہ پیغمبران کو ملا ہے, مولا کو ملا ہے, تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو اس میں پریشان نہیں ہونا, یہ آزمائش ہے. وہ اذا رک الذین کفروا ان یتخذونک الا ہزوا ھذا الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن کافرون. جب ہم کافروں کو
جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. جلتے تھے سرکار پہ، جلتے تھے کہ وہ کیا کہتے تھے سرکار کہ تمہارے معبود کسی کام کے نہیں ہیں، نہ تمہارے فائدے کے لیے نہ کسی نقصان کے لیے. تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، جب تکلیف ہوتی تھی تو سرکار کا مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے 2 گناہ کرے تھے. ایک گناہ تو کرا تھا سرکار کو جھٹلایا، اوپر سے سرکار کا مذاق اڑاتے تھے. تو کیا مذاق اڑاتے تھے؟ جل کے کہ یہی جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ اس طریقے سے کرتا ہے، یہی جو مذاق اڑا رہے ہیں. اور پھر کیا اللہ نے کہا ان کے بارے میں، اور یہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں جو ان کو سب نعمتیں دیتا ہے. یہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں جو ان کو سب نعمتیں دیتا ہے. خلق الانسان من عجل اریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان تو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا، لہذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو. کون سی جلدی کی بات کر رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یہ جو کمبخت جب مذاق اڑاتے تھے، سرکار کہتے دیکھو تمہیں عذاب آ جائے گا، تو ہنستے تھے، کہتے تھے ہم کو تم جلدی عذاب بھیج دو. خلق الانسان من عجل، کہ ہم وہ عذاب، اگر تم سچا اے پیغمبر ہمیشہ سارے کمبخت تو نہیں کہا آدم سے خاتم تک جلدی عذاب بھیجو، کیونکہ کمبختی بہت تھی، ایروگنس بہت تھا. تو کیا اللہ نے کہا انسان جلد باز پیدا ہوا، وہ جلدی عذاب مانگتا ہے، جلدی عذاب مانگتا ہے. کہا کہ اللہ نے کہا میں عنقریب تمہیں اپنی آیتیں دکھاؤں گا، نشانیاں، تو تم جلدی مت کرو. کون سی نشانی رہے گی بھائی؟ عذاب کی آیت نشانی، جلدی نہ کرو. آج بھی قرآن کے میں کیا آتا ہے فرعون کے لیے کہ اس کو صبح شام اس کو عذاب دیا جاتا ہے برزخ میں، صبح شام. تو جلدی نہ کرے انسان. وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وعدہ کب پورا ہوگا. پھر جلدی کری کائے کے لیے؟ عذاب کے لیے. پھر جلدی کری کہ تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وعدہ کب پورا ہوگا. جلدی کا کام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون. کاش ان کافروں کو کچھ علم ہوتا جب نہ وہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھ سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اللہ اکبر. کس طرح کا عذاب آئے گا؟ جب عذاب آئے گا کس طرح کا آئے گا؟ سامنے سے بھی آئے گا اور پیچھے سے بھی آئے گا. ایسا نہیں ہوگا سامنے سے آئے گا اور پیچھے سے نہیں آئے گا. یعنی کیا کہ نہ تو وہ سامنے سے مراد ہے کہ نہ تو خود روک پائیں گے، نہ کوئی ان کے لیے روکنے کوئی آنے والا ہے. کہیں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کہیں سے نہیں ہونے والا ہے. اور آگے کیا اللہ نے تشریح کری اس عذاب کی؟ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون. بلکہ یہ وہ ان پر اچانک ٹوٹ پڑے گا اور ان کے ہوش کھو دیں گے اور وہ اس کو ٹال نہ سکیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. ایک دم آئے گا اور ہوش کھو دیں گے، انہیں مہلت دی جائے گی. میزان نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کری اس عذاب کی. کہا کہ یہ عذاب جو آئے گا یہ ان کی روحوں میں بیٹھا ہوا ہوگا عذاب. جہنم میں جب یہ اپنی روح سے، ایسا نہیں کہ سامنے سے عذاب آئے گا، یا ایسا نہیں کہ صرف پیچھے سے عذاب آئے گا، ان کے بدنوں سے عذاب نکلے گا. یہ ایسی آگ نہیں ہوگا آپ اس سے بچ جاؤ، بلکہ ان کے بدنوں کے اندر سے عذاب آئے گا. مطلب کہ قرآن میں آیا تھا کہ وہ دلوں کو آگ لپٹ جائے گی ہارٹ کے اندر. تو اس طریقے کا عذاب ہے جس کا کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم کو جلدی عذاب دکھا دو. اللہ کہتا ہے جب وہ عذاب آئے گا تو وہ اس طریقے کا عذاب ہوگا کہ وہ اس سخت ترین عذاب ہوگا. لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اور آپ سے پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ہمیشہ ہی ہوا، کہا کہ سب نبی کو مذاق اڑایا، اور کیا ہوا کہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو آ کے گھیر لیا. لوگ کہہ رہے ہیں آج کل کیا ہوگا؟ آج کل آپ اس دنیا میں عذاب ملتا ہے لوگوں کو جو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ مرنے کے بعد جو عذاب شروع ہوتا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. بھائی یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے.
قل من یکلکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، آپ فرما دیجئے کہ رات ہو یا دن تمہیں کون رحمان کے سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں۔ دن و رات میں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے، کہا کہ اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، قرآن ذکر کہا گیا ہے، اور اہل بیت اہل ذکر کہے گئے، کہا کہ اپنے قرآن سے روگردانی کرو گے تو کون بچانے والا عذاب سے؟ آج مسلمانوں پر عذاب کیوں آیا ہوا ہے؟ ذکر سے اور اہل ذکر سے، دونوں سے نافرمانی کرتے ہیں آج، اس لیے طاغوت کے غلام بن چکے ہیں سارے مسلمان، کیونکہ ذکر کو چھوڑا، اہل ذکر کو چھوڑا، دونوں کو چھوڑ دیا۔ جو ذکر اور اہل ذکر دونوں میں پکڑے گا وہ ایک خطہ ہوگا 73 میں سے، جو کہ مغفرت پائے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ عذاب جو شروع ہوتے ہیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، کیا وہ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود ہی مدد کر سکتے ہیں نہ ہی انہیں ہماری تائید حاصل ہے۔ کہا کہ تم ایسے خدا بناتے جو تمہاری مدد کریں؟ اللہ نے کہا جتنے تمہارے خدا ہیں نہ تو وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں نہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ اس طریقے سے تم جن کو بناتے خدا، ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا، حتیٰ کہ عرصہ دراز بیت گیا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، پھر کیا وہ غالب آئیں گے؟ یہ کیا ہے؟ نیزا نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد جو مکے میں چھوڑ دی گئی تھی، اس میں سے بہت سے تو مومن رہے لیکن بہت سے لوگ بت پرست ہو گئے، اور ان بت پرستوں نے مکہ میں رہ کے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اتنا اٹھایا کہ عمر گزر گئی، اور انہوں نے سوچا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ میدان مار گئے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے کاٹتے چلے جاتے ہیں، تو کیا پھر وہ لوگ غالب ہوں گے؟ زمین کو کناروں سے کاٹنے سے کیا مطلب؟ یہ بہت مشہور آیت ہے۔ زمین کو کناروں سے کاٹنے سے مطلب یہ ہے کہ امتوں کے بعد امتیں اس دنیا سے نابود ہو گئیں، حالانکہ انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، نابود ہو گئی، فائدہ اٹھا کے چلے گئے لیکن مر گئے، ختم ہو گئے، نام لینے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ غالب ہوں گے جو جھٹلا رہے ہیں ہم کو؟ اگر ہم نے ان کو فائدہ دیا تو یہ دھوکے میں، کس دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ؟ پہلے وہ کو فائدہ دیا، چلے گئے یہاں سے، تم بھی چلے جاؤ گے، سب کو اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اچھا، اس آیت سے خاص مراد یہ ہے کہ ہم زمین کو اسے کناروں سے کاٹتے ہیں۔ اس سے اہل بیت کا کہنا یہ ہے، ان کی حدیث میں یہ ہے کہ کوئی عالم جو جاتا ہے دنیا سے تو اس کے لیے آیت ہے، اس کا یہ مقام ہوتا ہے۔ جب عالم جاتا ہے تو اس کے لیے آیت ہے کہ زمین کٹ جاتی ہے۔ عالم کا اتنا بڑا درجہ ہے اللہ کے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو وحی کے مطابق عذاب سے ڈراتا ہوں، وہ بہرے کو جب بھی ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار کو نہیں سنتا۔ یہ آخری آیت ہے آج کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور جب بہروں کو سنایا جاتا ہے تو وہ پکار کو نہیں سنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل پہ اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پردے ڈالتا چلے جاتا ہے، اس کو اندھا بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردے ڈالتا ہے، اور اس خواہش کے پردے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کو کتنا ہی ڈرا دھمکا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی 10 محرم کو ہوا تھا، جب امام حسین نے بلایا تو لوگوں نے ان کو نہ سنا، اور سب ان کی موت کی تمنا کر رہے تھے کہ آج رسول کے بیٹے کی شہادت ہو جائے، آج ہم ان کو ختم کر دیں تاکہ ہم آرام حاصل کریں، آج ان کو ختم کر دیں۔ جس طرح رسول کے مرنے کی لوگ تمنا کرتے تھے، اس طرح امام حسین کے مرنے کی لوگوں نے تمنا کری، اور مولا حسین نے بلایا لیکن لوگوں نے مولا کو نہیں سنا۔ لیکن ہوا کیا؟ مولا کو شہید کر دیا یزید نے، لیکن اس کے بعد جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو روحانی جو تکلیف دی ہے، سر پیٹتا تھا دیواروں سے، اور اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قوم الظالمین۔